اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صلوات پیجئے خاندان فاطمہ پر۔ جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات کو کسی حد تک سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں اور ابتدائی مرحلے میں جو مطالب بیان ہوئے اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 14 ذی مراتب ہستیاں ہیں اور ذی درجات ہستیاں ہیں، ان کا وجود ہرگز عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، یہ ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے۔ جیسے قرآن مجید، جیسے سورہ مار کے واقعہ میں بیان کیا گیا، قرآن مجید حقیقت مکنونہ ہے، اور اس عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے لیے پروردگار نے اس حقیقت مکنونہ کو اتارا، نازل کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جبرائیل جیسے ڈاکیا خط لے کے آتا ہے ایسے وہ شاید ہر روز آیتیں لے کے آتے تھے، یہ مراد ہے نہ۔ نزول قرآن سے مراد یہ کہ میں اور آپ جس عالم میں رہتے ہیں یہ دنیا الفاظ ہے، الفاظ کے ذریعے سے ہم اپنی بات سمجھتے ہیں، دوسری کو اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کا ابلاغ کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کو جو حقیقت مکنونہ ہے اسے بشر کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے لفظوں کے قالب میں، لفظوں کے پیکر میں، لفظوں کے لباس میں پروردگار نے اس عالم ملک اور مادہ میں ہمارے درمیان اتارا ہے، ورنہ خود قرآن حقیقت مکنونہ ہے۔ اسی طرح سے یہ 14 ہستیاں حقیقت محمدیہ، حقیقت مجردہ، حقیقت بسیطہ، حقیقت لطیفہ،
جو کبھی پیغمبر کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی سیدہ کی شکل میں، کبھی امام حسن کی شکل میں، کبھی امام حسین کی شکل میں، اور آج یہی حقیقت مجردہ بسیطہ و لطیفہ آقا امام زمانہ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ کہ پروردگار نے انہیں پیکر بشری میں ہمارے درمیان بھیجا تاکہ دسترس ہو جائے اور ہم ان کی ہدایت سے فیضیاب ہو جائیں اور ان کی ہدایت سے مشرف ہو سکیں، اور انہیں ان کے عمل کو، کردار کو، سیرت کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دے سکیں، ورنہ خود ذی مراتب اور ذی درجات ہستیاں ہیں، اور ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ اس عالم میں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ان 14 کے انوار کی تخلیق کو ملائکہ پر مقدم کیا ہے، حتیٰ جناب آدم تمام انبیاء پر ان کا نور مقدم ہے۔ اس عالم ناسوت میں ان انوار کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے جناب آدم علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت وسنا کو منتخب کیا۔ یہ راز ہے۔ اب آپ خود سوچئے، اور یہ مقام فکر ہے کہ فرشتے جس طرح سے ان 14 کے انوار کو امامیہ کی روایات کے مطابق، اہل تشیع کی روایات کے مطابق 14,000 نوری سال پہلے ان انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے پہلے خلق کیا گیا، تو خود ملائکہ کو پروردگار نے آدم کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق کیا۔ ملائکہ مقدم ہیں، آدم کی تخلیق ملائکہ کی تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد ہوئی۔ اور جو پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، اس میں مولا متقیان نے جو ملائکہ کی عبادت کو بیان کیا، جو فرشتہ جب خلق ہوا تب سے وہ خدا کی بندگی میں مصروف ہے، خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ رکوع والا حالت رکوع میں وہ سجدہ نہیں کرتا، سجدے والا حالت سجدہ میں وہ اٹھتا نہیں وہاں سے، قیام والا حالت قیام میں تمجید خدا، تحلیل خدا، حمد خدا، تقدیس خدا، تسبیح خدا اور مناجات میں مصروف ہے، بندگی عبادت میں۔ یہ فرشتے جو مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جناب آدم کی تخلیق ہوئی، اور جناب آدم کی تخلیق کو مولا متقیان نے طول و تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں بیان کیا، کہاں کہاں سے مٹی اٹھائی گئی، کیا انداز اختیار کیا گیا، کیا مراحل طے ہوئے، بالآخر ان فرشتوں کے سامنے آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اور جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ فرشتے، یہ ملائکہ جو مسلسل 14,000 نوری سال سے خدا کی حمد و تسبیح و تقدیس و تمجید و تحلیل میں مصروف ہیں، اور یہ آدم جو ان فرشتوں کے سامنے خلق ہوئے، تو جیسے ہی خلق ہوئے اس سے پہلے کہ آدم بندگی کا آغاز کریں، اللہ کی عبادت کا آغاز کریں، خدا حکم دے رہے فرشتوں، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اگر بعد میں آنے والوں نے پھر اس طرح آگے آنا ہے تو پھر آپ زحمت کریں تاکہ سلسلہ کلام متاثر ہو اور آپ تھوڑے آگے آ جائیں۔ سوال یہ کہ جب ملائکہ آدم سے 14,000 نوری سال پہلے خلق ہوئے، اور آدم کی تخلیق جناب ملائکہ سے 14,000 نوری سال کے بعد ہو رہی ہے، اور جناب آدم خود فرشتوں کے سامنے بنے، فرشتے ناظر ہیں، چشمدید گواہ ہیں تخلیق آدم پر۔ آدم کی تخلیق جب مٹی کو گوندا جا رہا تھا، خمیر کیا جا رہا تھا، پتلا تراشا جا رہا تھا، تو یہ ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھ رہے تھے ان سب کے سامنے جب آدم کی تخلیق ہوئی، تو جیسے ہی آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی تو اب ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ اصولاً آدم سے کہا جانا چاہیے تھا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو، لیکن نہ، ملائکہ سے کہا جا رہا ہے۔ وہ جو مسلسل ہزارہ نوری سال
خدا کی بندگی کر چکے ہیں، تقدیس و تحلیل و تمجید کر چکے ہیں، تسبیح کر چکے ہیں، وہ مقدم ہیں تخلیق میں، عبادت میں، درجے میں، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ آدم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے خلق ہوا، ابھی ابھی بنا ہے، جس کے اندر روح پھونکی گئی، اسے سجدہ کرو۔ اصولاً آدم سے کہا جانا چاہیے تھا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو، تو راز سجدہ کیا ہے؟ فلسفہ سجدہ ملائکہ، کیوں آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ یہ راز جب بھی آپ کو توفیق حاصل ہو، جب نجف جائیں اور مولا متقیان کے حرم میں جب آپ کو اذن ظہور ملے، مجھے پہلی مرتبہ، جو یہاں صالح بھائی موجود ہیں وہ بھی آپ کے قبیلے ڈھینگرا سے، مجھے پہلی مرتبہ وہ خود اپنے ہمراہ لے کے گئے، اور ہم اس 7 دن جب پہلی مرتبہ نجف جانے کی توفیق ہوئی تو 7 دن وہ ہر روز مجھے کہتے تھے کہ چلتے ہیں، مل کے چلیں، زیارت پڑھیں۔ میں کہتا تھا آپ چلے جائیں، مجھے ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ کس طرح سے اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہوں جہاں مالک اشتر نقی جیسے سپہ سالار آپ سے بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے، اس جل قدر کی ہستی کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آخری دن انہی صالح بھائی نے، ان کے والد بزرگوار جناب سخاوت زر کی مرحوم ہوئے، پروردگار نے غری کی رحمت کرے، انہوں نے بھی کہا کہ چلیں، اور 1000 ہمت جمع کر کے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا، پھر سارا دن میں نے وہیں گزارا، برابر جتنی بھی عبارات ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں جو اس زری کے اوپر لکھا گیا ہے، زری کے دائیں طرف، بائیں طرف، گنبد کے نیچے، داہنے طرف، ستونوں پر، جہاں جہاں وہ میں عبارات پڑھتا رہا، اور پڑھتے پڑھتے میری نگاہ جا کر روکی مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت گنبد کے نیچے ایک شعر درج تھا، اور پھر جب میں نے دیکھا کتابوں میں تتبع تفحص کیا تو یہ شعر خود حدیث سے ماخوذ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کے یہاں لاہور میں داتا دربار ہے جس کا جو چیز چاہے لکھ کے چلا جائے، نہ، امیر المومنین علی علیہ السلام کی زری میں، آپ کے روزے میں اگر ایک لفظ لکھا جاتا ہے، ایک جملہ لکھا جاتا ہے، فقہا، مجتہدین، مراجع، ان کی زیر سرپرستی ایک پوری ہیئت ہے، ایک انتظام ہے، جو لکھا جاتا ہے، درج کیا جاتا ہے، کوئی غیر ذمہ داران تحریر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ پھر جب میری نگاہ پڑی تو برابر پھر میں بہت دیر تک اس شعر کو پڑھتا رہا، پھر مجھے وہ راز سمجھ میں آیا کہ کیا راز ہے، کیوں اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ تم ملائکہ کو سجدہ کرو، اور ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت جب گنبد کے نیچے دیکھیں گے، اور جب توفیق کو پروردگار آج کی شب کے صدقے میں آپ میں سے ہر فرد کو یہ سعادت نصیب فرمائے، مجھے یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم نجف جائیں، اور جب جائیں تو پھر اس حقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور جا کے دیکھیے گا کہ زیر گنبد امیر المومنین کیا لکھا ہے، وہ حدیث سے ماخوذ ہے یہ شعر کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو ہرگز ملائکہ کو یہ حکم نہ دیتا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس سجدے کی حکمت کیا ہے؟ اس سجدے کا راز کیا ہے؟ ان 13 کے 14 میں سے 13 کے انوار کو امیر المومن کی ذات کنایا ہے، ان 13 انوار کو، پیغمبر کو، علی کو، امام حسن، امام حسین، باقی آئمہ کو، ان 13 کے انوار کو اللہ نے صلب آدم میں رکھا ہے۔ یہ راز سجدہ ہے، یہ فلسفہ سجدہ ہے۔ البتہ سیدہ زہرا کا نور مستثنیٰ ہے، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ خود جناب سیدہ زہرا اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتی ہو فرماتی کہ ان اللہ تعالی خلق نوری۔ اس حدیث کو استاد آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا، شیخ جواد تبریزی نے بیان کیا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں بیان کیا، بڑے بڑے محدثین نے، فقہا نے، علماء نے بیان کیا کہ سیدہ فرماتی ہے ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور پہ ہم مسلسل اللہ کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف رہا۔ کیسے نور فاطمہ کو اللہ نے زمین پر اتارا، کیا اہتمام ہے جو باقی 13 معصومین میں سے کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اہتمام خاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ کہ سیدہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ میرا نور پہ ہم مسلسل حق
تعالی کی بندگی میں مصروف رہا. پھر ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، تو اللہ نے عالم لاہوت سے میرے نور کو اٹھایا اور نازل کرتے کرتے پھر عالم جبروت میں، ملکوت اعلیٰ میں، بیت المعمور میں، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں میرے نور کو منتقل کیا. فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي محمد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تب اللہ نے میرے بابا کے دل پہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا. ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا. وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا گیا، پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھی بھیج سکتا تھا، جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آتا ہے. جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے، جبرائیل لے کے آتے ہیں. جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں جبرائیل لے کے آتے ہیں. تو وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا گیا، یہ سیب بھی پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے. لیکن نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو قرار دیا ہے، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. یہ قداست ہے، یہ طہارت ہے. باقی تیرا کا نور جناب آدم کے صلب سے ہوتا ہوا اس دنیا میں عالم ناسوت میں ظاہر ہوا ہے. یہ اس تکریم کا راز ہے. یہ فلسفہ سجدہ ہے، یہ سجدے کا فلسفہ اور یہ سجدے کی حکمت ہے. اور پھر بشر پر اللہ نے احسان کیا کہ ان 14 کے انوار کو پیکر بشری میں ہمارے درمیان بھیجا ہے. وہ حقیقت محمدیہ جس کے یہ 14 فرد ہیں. راز کیا ہے؟ کیوں علی کی عزت ہے کہ اگر اللہ نور علی کو صلب آدم میں رکھے تو ملائکہ پر سجدہ واجب قرار دے دے، اور اگر نہ کرے، انکار کرے تو وہ ابلیس بن جائے، شیطان بن جائے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ، علی کا کمال یہ ہے، ان 14 کا کمال، ان 14 کا تشخص اور خود امیر المومنین کا کمال، فلسفہ سجدہ. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ علی کون ہے؟ علی کے کمال کا راز کیا ہے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے استاد حق شہید مرتضی مطہری نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے جاذبہ و دافعہ امام علی. اس کا اردو زبان میں بھی بہت سال پہلے ترجمہ ہو چکا ہے. جوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. یہ عمدہ ترین بہترین کتاب ہے. اس میں شہید مرتضی مطہری نے اس راز کو بیان کیا، حکمت کو بیان کیا. آخر یہ علی کون ہے کہ پروردگار نے ذات علی ابن ابی طالب کو حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، اسلام اور نفاق کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے. جنت کو بانٹنے والا پروردگار کسی نبی کو معین کر سکتا تھا، ملائکہ کو، فرشتوں کو معین کر سکتا تھا. علی قسیم الجنت والنار ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی راز کیا ہے؟ اور خود ابو بکر جو خلیفہ اہل تسنن کے پہلے خلیفہ، یہ روایت کی ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. یہ اہل تسنن کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پل صراط کے لیے جیسے آپ جاتے ہیں ایران، عراق، باقی دوسرے ملکوں میں زیارات کے لیے، سیر و سفر کے لیے، تو پھر پاسپورٹ چاہیے، اور اس پاسپورٹ کے اوپر اگر اس ملک کا ویزا ہو تو آپ جا سکتے ہیں. اور اگر جنت میں جانے کے ویزے کا نام علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے. یہ بات کہی عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر نے. یہ پیغمبر اسلام سے اس حدیث کو نقل کیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. کوئی شخص اس وقت تک پل صراط کو عبور نہیں کر سکتا، اگر میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں، جب تک کہ اس کے گزرنامے پر، اس کے پاسپورٹ پر علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا ویزا نہ لگا ہو. بالآخر یہ علی کون ہے کہ آپ کی ذات کو حق و باطل کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، شجروں کی طہارت و نجاست کے خود کتنے صحابہ سے یہ حدیث نقل ہے کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جو 3 سال 3.5 سال کا عرصہ ہے، ختمی مرتبہ اکثر صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں چلے جایا کرو، ایسے دوراہے میں، سراہے میں، چوراہے میں، ایسے چوک میں، چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو. اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا
تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر وہ نفی میں سر ہلا دے کہ نہیں مجھے اس جوان سے محبت نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد والی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جل قدر صحابی رسول کہ جو نابینا ہو چکے تھے اور طویل عمر پائی ہے، 5 ائمہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے، حدیث قصہ کے راوی، قبر حسین کے پہلے زائر جابر بن عبداللہ انصاری، یہ خود اپنی آخری عمر میں مدینے کے اندر انصار میں سے تھے، چونکہ تو انصار کی گلیوں میں سارا دن چکر لگاتے رہتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر پروان چڑھو، تربیت کرو۔ فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَانِ أُمِّهَا، اور اگر تمہارا بچہ علی کی محبت سے انکار کرے تو ان کی ماں کے کردار سے متعلق نظر ثانی کرو۔ یہ بات تو یہ علی کون ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو خیر و شر، کفر و اسلام اور نیکی اور بدی اور شجروں کی طہارت و نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ علی کا امتیاز جسے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کی شجاعت کو پڑھو گے تب بھی تم کبھی وہ ڈور کا سرا تمہیں نہیں ملے گا، الجھ جاؤ گے کہ علی کی شجاعت پڑھ کے آپ علی شناس نہیں بن سکتے، علی کی عبادت پڑھ کے علی شناس نہیں بن سکتے، علی کے صبر کو پڑھ کے علی شناس نہیں بن سکتے، علی کے علم کو، نہ وہ ڈور کا سرا جس سے علی کی زندگی کے تمام تر واقعات تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں اور تم علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کی ابجد سے باخبر ہو جاؤ۔ وہ راز یہ ہے کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں بھیجا۔ یہاں استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ جملہ کہا ہے اور اس پہلی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کیا، آپ کے علاوہ کسی نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا کہ آخر راز کیا ہے، کیوں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں ظاہر فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ اور پھر سوال اٹھایا کہ کیا خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی دوسرا مقام وہاں پر علی ابن ابی طالب کی نور کا ظہور ممکن تھا یا نہیں تھا؟ تو شہید مرتضیٰ مطہری نے فرمایا کہ ممکن نہیں تھا، اور صرف کعبہ یہاں ممکن تھا۔ کیوں صرف کعبہ؟ اور پھر کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جن سے متعلق علی یہ کہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، لیکن پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہو رہی ہے، علی کی ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی؟ تو اس راز کو بیان کرتے ہوئے شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ پیغمبر خدا کے جمال کے مظہر ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں آپ کے تعارف میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے علی جیسے علی شجاع ایسے پیغمبر اسلام شجاع ہیں، اور پیغمبر اسلام کی شجاعت کو مولا متقیہ نے نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو صحابہ آ کر پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ تاریخ انسانی کی شجاع ترین شخصیت، لیکن ساری زندگی میں 83 جنگیں ہیں جن میں سے 27 غزوات میں خود ختمی مرتبت نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور تلوار بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، اور کائنات کے سب سے بڑے شجاع یہ پیغمبر، لیکن ایک مرتبہ بھی کسی کافر کو قتل نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت اس کائنات میں اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اور وجود مبارک علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اپنے جلال کا مظہر قرار دیا، اور روئے زمین پر سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور شہادت مسجد میں ہوئی تو شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ کیوں علی کی شہادت مسجد میں ہوئی؟ کہ اس لیے کہ علی اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کی جلال کی شہادت کے بار گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ علی ہیں جن کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا، یہ علی ہیں جن کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا۔ جب علی دنیا میں آئے پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے تو آخری کام علی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر علی کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے ان 63 سالوں کا ایک جملے میں تو علی وہ ہستی جس ہستی کی ساری زندگی 2 گھروں کے بیچ گزر گئی، اللہ کے 2 گھروں کے درمیان گزر
گزر گئی اور علی کی ساری زندگی دو سجدوں کے درمیان گزر گئی. اور علی کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے، کیوں لازوال ہے، کیوں آفاقی ہے، کیوں ہمگیر ہے، کیوں یونیورسل ہے؟ علی کی لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی فانی ہے اور علی فانی نہیں ہے اور علی کو زوال نہیں ہے؟ راز کیا ہے؟ کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا اپنی عبادت کے لیے اور منحصر کیا ہے؟ جب ماں آئے اور اس کے بعد لفظ الا آ جائے، یہ مفید حصر ہے، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تخصیص بردار نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو جب فلسفہ تخلیق بشر عبادت پروردگار ہے، تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا بتائیں عبادت کیا ہے، اور اس روایت کو بھی خود باپ اور بیٹی نے نقل کیا، باپ اور بیٹی نے نقل کیا. عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر روایت ہے، اور خود ام المومنین عائشہ کہ میرے گھر میں میرے بابا بھی بیٹھے تھے، ابو بکر بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، علی بھی تھے. اور جب میرے بابا گھر میں تھے، پرانا نام عتیق تھا، بعد میں پیغمبر نے بدل کے عبداللہ بن عثمان بن عامر رکھا، تو کہا میرے والد ابو بکر مسلسل علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، برابر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے کہا آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، علی کو کیوں دیکھ رہے؟ تو کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو بیٹی نے کہا یہ سننے کے بعد کہ کہا صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ. میں نے پیغمبر اسلام سے سنا تھا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور جب ختمی مرتبہ نے باپ بیٹی دونوں کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا اور کہا نہ صرف ذکر عبادت نہیں ہے، صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ. اس محبت کا راز کیا ہے؟ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا عبادت کیا، کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے. کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی سے عبادت خدا کی، ذکر علی کا عبادت خدا کی، دیکھنا علی کو، زیارت علی کی عبادت خدا کی. ربط یہ ہے کہ علی کی زندگی، یہ راز شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ علی کی زندگی کا سب سے بڑا کمال، علی کی حیات طیبہ اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ڈور کا وہ سرا جس کے بعد پھر تمام تر واقعات کو انسان تحلیل کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس راز کی حکمت کو جان سکتا ہے. وہ یہ ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ جب علی دنیا میں آئے اور پھر جب علی دنیا سے رخصت ہوئے، ان 63 سالوں میں ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان، علی تاریخ انسانی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا. یہ علی کا کمال ہے. علی وجہ اللہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی علی کو دیکھو گے تو ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا. یہ اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے ناش البلاغ کی شرح کے اوائل میں یہ بیان کیا ہے کہ جب علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور علی کے چاہنے والے محب عاشق اصحاب شاگرد جو گھر کے باہر صفیں باندھے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے علی آئے تو ہم علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں، تو جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آتے تو جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، تو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، اہل سنت عالم جن کی وفات 556 ہجری میں ہوئی، کہا جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا، اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل. اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا. کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا اسی علی کے شایان شان ہے.
ابی طالب علیہ السلام یہ رابطہ ہے، یہ علی کا کمال ہے. اسی لیے خود اپنے تعارف میں مبادہ بشر نہ سمجھ سکتا، اس لیے اپنے تعارف میں امیر المومنین نے فرمایا انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی. یہ جو آپ مجتہدین کو فقہا کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ نسبی اعتبار سے کہتے ہیں. علی الاطلاق لفظ آیت اللہ جس ہستی پر صدق کرتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ جو ہم مجتہدین کو فقہا کو کہتے ہیں مجازن آیت اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جو انہیں فقہ ان کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ نسبی اعتبار سے ایک دوسرے کی نسبت سے کہتے ہیں. وہ کیوں؟ جس طرح سے مثلا پہلے آیت اللہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آیت اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں آیت کا معنی لکھا ہے، آیت یعنی آئینہ. آئینہ آیت پروردگار یعنی آئینہ پروردگار. میں یہ شاید یہ بات پہلے بھی عرض کی، لیکن گفتگو کے تسلسل میں مبادہ، اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مبادہ کسی کے ذہن میں یہ خلش رہ جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علی کون ہے، اور پھر ان تمام تر فضائل کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، راز کیا ہے، رمز کیا ہے، حکمت و فلسفہ کیا ہے. میں اسے بیان کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں. یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے جسے استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. آیت یعنی آئینہ. اگر میں ان بچوں سے پوچھوں، جوانوں سے سوال کروں، کیا آپ نے آئینہ دیکھا ہے آج؟ تو اس بات میں سر ہلا رہے کہ دیکھا ہے. تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ آج آپ میں سے شاید ہی کسی ایک نے یا دو نے آئینہ دیکھا ہو، ورنہ اکثریت نے آئینہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے کہ ہم آئینہ دیکھنے کے لیے آج آئینے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے. آئینے کے سامنے جو کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ سمجھنا ہے آئینہ ہم نے اس دن دیکھا تھا جس دن ہم آئینے کی خریداری کے لیے گئے تھے، یا جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں. آج ہم آئینہ دیکھنے کے لیے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو آئینے کا تعارف اگر ایک جملے میں کہا جائے، آئینہ جو اپنے اندر خود کو نہ دکھائے، کسی اور کو دکھائے. تو علی فرما رہے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں. انا آیت اللہ العظمی انا آیت اللہ الکبریٰ. یہ راز و رمز ہے، یہ اساس ہے. یہ اس لیے فرما، یہ جو آپ کہتے ہیں مجتہدین کے لیے آیت اللہ، یہ مجازن نسبی اعتبار سے ہماری نسبت اس وقت روئے زمین پر جو افراد زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے وہ فرد کہ جس کے چہرے کو دیکھیں گے تو ہمارا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا. یہ نسبی اعتبار سے ہے، اور یہ مجازن کہا جا رہا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، تو یہ مجازی ہے نسبی اعتبار سے. بر صغیر پاک و ہند میں یا پاکستان کی سرزمین میں باقی سیاسی قائدین کے نسبت سے محمد علی جناح یہ قائد اعظم ہے، ورنہ قائد اعظم حقیقتاً خود پیغمبر گرامی اسلام ہے، سب سے بڑے قائد پیغمبر اسلام ہے. اسی طرح سے اگر آپ فقہا کو مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے، لیکن یہ مجازن ہے، یہ نسبی اعتبار سے. آیت اللہ العظمی کا بارز ترین، اتم ترین، کامل ترین مصداق علی ابن ابی طالب، وہ ہستی جس نے ساری زندگی اپنے اندر خود کو نہیں دکھایا بلکہ ہمیشہ خدا کو دکھایا. یہ علی کا کمال ہے. ہم چھوٹا سا کام کریں، مثلا چھوٹی سی کوئی مسجد بنا دیں، اور ضروری ہے تب تک ممکن نہیں ہے کہ اب جو ہے اطمینان ہے جب تک تختی نہیں لگ جاتی ہے. حتیٰ میں بسا اوقات ابھی تو میں نہیں دیکھتا، پہلے آتا تھا، دیکھتا تھا آپ کے یہاں بہت سارے مقامات پر پنکھا لٹک رہا ہے اور اس کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہوا ہے، فلاں کے اصالے ثواب کے لیے اے سی لگا ہوا ہے، فلاں کے اصالے ثواب کے لیے پانی کی سبیل ہے، نیچے نام لکھا ہوا ہے. اسی کے جب تک لکھیں گے نہیں خدا کو کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر کے فرشتے پڑھیں گے، خدا کو بتائیں گے تبھی تو پتا چل سکتا ہے. لیکن نہ، یہ ہم ہیں، ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے سماجی رویے ہیں، یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں. کیوں شیخ سعدی نے کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بچوں کے لیے عرض کروں، جوانوں کے لیے. جیسے ہمارے ہاں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن زیادہ شوق سے یہ بچے جوان جو کھیل کھیلتے ہیں یہ کرکٹ ہے. کرکٹ جو مجھ جیسا اناڑی اگر نہیں جانتا تو 11 کھلاڑی ایک طرف، 11 کھلاڑی دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بڑے میدان میں. 3 ڈنڈے میدان میں گاڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سامنے کی ٹیم سے ایک شخص، ایک جوان اپنے ہاتھ میں گیند لیتا ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے، اور پھر اس گیند کو جب گھماتا ہے، کس لیے گھماتا ہے؟ تاکہ سامنے والا چھکا لگائے، چوکا لگائے؟ نہ، اس لیے گھماتا ہے گیند کو وہ سرعت سے نشانہ لے کے، تاک لے کے پھینکتا ہے کہ جو سامنے 3 ڈنڈے ہیں، جو وکٹس ہیں، یہ
وہ گر جائیں, اور اگر یہ کوئی وکٹ گر جائے یا کسی ڈنڈے کو کسی وکٹ کو وہ گیند مس کر لے, چھو لے, تو اب کہا جائے گا کہ یہ بلے باز میدان سے نکل جائے, اب یہ آؤٹ ہو گیا ہے. تو آپ دیکھا ہوگا وہ افراد کے جو کسی اسٹیڈیم نہیں جا سکتے, کم سے کم اگر ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو بس اوقات بعض افراد حتی بوڑھے مسن افراد خواتین ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے اس طرح سے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بالر آپ کی ٹیم سے آئے اور اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ وہ مخالف ٹیم کی کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا, اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے, اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس وکٹ کو اکھاڑنے کے بعد وہ میدان میں دوڑنے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور بار بار وہ فضا میں اپنے بازو لہراتا ہے اور اپنے مسل دکھاتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے تو کہیں گے اس نے ایک وکٹ اکھاڑی ہے, اس نے ایک ڈنڈا اکھاڑا ہے. سمجھنا ہے علی کون ہے, یہ ہم ہیں. ہمارے سماجی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو دنیا والوں کو مسل دکھائے, اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو یہ ہم ہیں, ہمارے سماجی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے اور دنیا والوں کو مسل دکھائے, اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے, ایک جنبش 10 سے اٹھائی نہیں, قلعے سے اکھاڑے اور اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھالے اور اچھالنے کے بعد یہ فرمائے کہ یہ دروازہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا, یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے, یہ آپ کی شخصیت کی اساس ہے, یہ وہ کنجی ہے, یہ وہ چابی ہے, یہ وہ دید ہے, وہ اینک ہے کہ استاد حق شہید مرتضی مطہری بیان فرماتے ہیں کہ جس اینک کو لگانے کے بعد انسان علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے الف با کو سمجھ سکتا ہے, ورنہ الجھ جائے گا اور پھر خدائی کا گمان ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ یتجلی وظہر. علی کی زندگی کا کمال یہ ہے, انسان چھوٹا سا کام کرنے کے بعد اترانے لگ جاتا ہے, فخر و مباحات کم سے کم گھر میں آ کے بتاتا ہے. میں نے, اور اگر باہر کسی محفل میں نہ بتائے, دوستوں کے درمیان خاموش رہے, بیچ میں اپنے عزیزوں کے درمیان خاموش رہے, کم سے کم گھر میں آ کے اپنے بچوں کو یا کم سے کم زوجہ کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. یہ قلعہ خیبر, یہ در خیبر جو علی نے اکھاڑا, اور اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا, ایک صحابی نے روایت کی, اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا, اسے مولانا ابو لالا مودودی نے تحریر کیا ہے کہ, اور خود ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں فتح خیبر سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب نہیں ہوئی تھی, فتح خیبر کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا تھا. اور ابو لالا مودودی نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اس ضربت کے نتیجے میں جو آپ نے جنگ خیبر کو فتح کیا ہے, اتنی دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے چاندی کے سکوں سے, درہم و دینار سے کھیل رہے تھے, لیکن اس دن بھی علی ابن ابی طالب کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا. یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ آپ کے حصے میں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی قیمتی چادر آئی, اور صحابی کہتا ہے جب حضرت کے حصے میں وہ قیمتی چادر آئی جس سے خود مرحب اوڑا کرتا تھا, تو چونکہ آپ نے مرحب و انتر کو قتل کیا تھا, اس لیے پیغمبر اسلام نے وہ قیمتی ترین چادر, آج کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے, یہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی یہ قیمتی اور انمول چادر ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کو حصے میں دی ہے.
اور جب پھر یہ مدینہ سے چلے، خیبر سے چلے مدینے کی جانب 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں تک کہ وہ صحابی کہتا ہے میں علی کا مزاج آشنا تھا، مجھے پتا تھا کہ علی کو سونے چاندی سے کوئی شغف نہیں ہے، یہاں تک کہ خود علی کی زندگی میں، حیات میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جنگ جمل کے موقع پر جب اصحاب جمل نے عثمان بن حنیف مولے متقیان کے گورنر کو گرفتار کیا، ان کے بالوں کو نوچ لیا اور بیت المال پر قبضہ کر لیا، اور پھر طلحہ نے، زبیر نے اور باقی افراد نے، مروان بن حکم نے، ولید بن عتبہ نے جیسے ہی بیت المال کے دروازے کھولے اور سونے اور چاندی کے سکوں کے ڈھیروں پر نگاہ پڑی تو سب کی زبانوں سے جملے جاری ہوئے کہ آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ اور جیسی کچھ دن گزرنے کے بعد مولے متقیان نے جب پلٹ کے حملہ کیا، اصحاب جمل کو شکست دی اور بیت المال کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر جب علی نے اسی بیت المال کے دروازے کو کھولا تو سونے اور چاندی کے سکوں ڈھیروں پر نگاہ پڑی تو یہ جملہ کا اتنی حقیر ہے، اتنی پست ہے یہ دنیا علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں کہ نام تک لینا گوارا نہیں کیا اپنی زبان سے، یہ نہیں کہا اے سونے اے چاندی، نہ فرمایا یا بیضا و یا صفرا غرا غیری، اے زرد اے سفید جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ علی اس دنیا کو 3 طلاق بائن دے چکے ہیں جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے، یہ علی کا مزاج ہے جسے دنیا سے کوئی شغف نہیں ہے۔ یہ خلافت ایک صوبے کی حکومت کے لیے جو مرتے پھرتے ہیں، نہ کسی قدر کی کہ اقدار بشر کو پائمال کرتے ہیں اور تمام تر حدود و قیود کو پھلانتے ہوئے ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ علی ایک صوبے کی بات نہیں ہے، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے علی جب اس خلافت کو تولیں اور اس حکومت کی قیمت بیان کریں تو اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے کہیں کہ تمہاری اس حکومت و سلطنت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے۔ یہ علی کا مزاج ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں علی کا مزاج آشنا تھا، مجھے اندازہ تھا علی یہ چادر گھر میں لے کر نہیں جائیں گے، یقیناً کسی اور مصرف میں استعمال کریں گے، لیکن جب سے میں نے اس چادر کو دیکھا تھا میری نگاہیں خیرہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ کوشش کروں کسی طرح سے حضرت کو مائل کروں اور یہ چادر علی مجھے دے دیں، کہ اس لیے باقی افراد خوشی خوشی اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے گھروں کی جانب جا رہے تھے، لیکن میں باقی صحابہ کے ہمراہ چلنے کے بجائے مسلسل سارا سفر 180 کلومیٹر برابر علی کے ساتھ چلتا رہا، اور ہر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں علی سے کہتا اے علی ابن ابی طالب کتنی اچھی چادر ہے، کتنی عمدہ بناوٹ ہے، کس نفاست سے اسے تیار کیا گیا، یہ کتنی انمول ہے، کتنی قیمتی ہے۔ میں اس قصد و ارادے سے یہ بات کرتا تھا کہ حضرت علی مولا متقیان خوش ہو جائے اور متوجہ ہو جائے اور پھر یہ چادر مجھے سونپ دے کہ اچھا اگر تمہیں اتنی پسند آ رہی ہے تم رکھ لو۔ لیکن جب بھی میں چادر کی بات چھیڑتا تو مولا متقیان میری بات کو نظر انداز کرتے اور آگے چل پڑتے۔ پھر تھوڑا سفر طے ہونے کے بعد چند کلومیٹر گزرنے کے بعد میں پھر وہی پرانی بات دہرا دیتا، یا امیر المومنین امیر علی ابن ابی طالب یہ کتنی عمدہ چادر ہے، کتنی انمول چادر ہے، کتنی قیمتی چادر ہے، کتنی نفیس چادر ہے، کتنی عمدہ بناوٹ ہے۔ بار بار اپنی میں اس توجہ کا اور شوق اور جذب کا اظہار کرتا تاکہ حضرت کہیں اچھا اگر تمہیں اتنی پسند ہے تم ہی رکھ لو۔ لیکن میں نے کئی مرتبہ خیبر سے لے کر مدینے تک اس سارے سفر میں سارے راستے میں بار بار یہ ذکر کیا تاکہ علی کہیں یہ چادر مجھے دے دیں، لیکن پورے سفر میں جب علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی کہ میرے اتنے اشتیاق کے اظہار کے باوجود جب علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو بالآخر کیا کریں گے، گھر لے کے جائیں گے، علی کا تو یہ مزاج نہیں ہے، کیا کریں گے۔ میرا تجسس بڑھتا رہا، اس سے کنجکاوی عروج پہ جا پہنچی، یہاں تک کہ باقی صحابہ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا سب خوشی خوشی مال غنیمت اٹھائے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے، بچوں سے ملنے کے لیے، گھر والوں سے ملنے کے لیے، مال غنیمت ان تک پہنچانے کے لیے خوشی خوشی سب رواں دواں تھے، لیکن میں سب کو چھوڑ کر علی کے پیچھے چل رہا تھا۔ اب میرا سوال بڑھتا چلا جا رہا تھا، بالآخر علی اس چادر کا کیا کریں گے، گھر میں لے کے جائیں گے، یہ علی کا مزاج نہیں کہا، یہاں تک کہ میں علی کے پیچھے چلتا رہا۔ کون ہے علی سمجھنا ہے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کیوں شیخ سعدی نے کہا اس علی آموز اخلاص عمل، کہا کہ جب باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے تو میں نے دیکھا کہ علی اپنے گھر چلنے کے بجائے ایک اور گلی کی طرف موڑے، اور جب علی موڑے میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا اور میری حیرت مسلسل بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ
جب مولے متقیان اس گلی سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے، رکے، دق الباب کیا۔ یہ گھر کون سا تھا کہ پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے ختمی مرتبت نے اپنے ایک صحابی کو مامور کر رکھا تھا، اور یہاں پر ان یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی جن کے جو یتیم ہیں، جن کے کوئی سہارا نہیں، آسرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دق الباب کیا، اور جب دروازہ کھلا علی نے اپنی وہ چادر اس صحابی کے سپرد کی اور کہا ان یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرنا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کا فاتح علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چلا۔ اب میری حیرت بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میں علی کے پیچھے چل رہا تھا، اور جب علی اپنے گھر پہنچے اور دروازے پہ جا کے دق الباب کیا تو میں ایک اوٹ میں کھڑے ہو کے سننا چاہا کہ بھائی علی گھر جا کے کیا بات کریں گے، بتائیں گے میں نے کیسے خیبر فتح کیا، میں نے کیسے در خیبر اکھاڑا، میں نے کیسے مرحب کو مارا، میں نے کیسے انتر کو مارا۔ لیکن عجیب ہوا کہ جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی گھر میں داخل ہوئے، نبی زادی کو سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا گیا تو پھر نبی زادی نے پوچھا اے علی بتائیں کیا ہوا، میں مدینے کی گلیوں میں مسلسل کافی دیر سے شور سن رہی ہوں، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، کسے فتح ملی، کسے شکست ملی؟ تو کہا بس علی نے صرف ایک جملہ کہا اے اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کے حبیب کی بیٹی، آپ کے بابا کا وعدہ پورا ہو گیا اور آپ کے بابا سرخرو ہو گئے اور اللہ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ کہنے کے بعد علی نے جو سر سجدے میں رکھا، میں دیر تک دروازے پہ کھڑا سنتا رہا۔ علی برابر پروردگار کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ یہ علی ہے، یہ علی کا کمال ہے، یہ علی کی محبت کا راز ہے، یہ علی کی ابدیت کا راز ہے۔ اس لیے پروردگار نے ان ہستیوں کو منتخب کیا، اس لیے ان ہستیوں کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ و مقتدا قرار دیا گیا، ان کے عمل کو۔ میں چاہتا تھا کہ یہاں سے اگلے مدارج کی طرف بڑھے، لیکن شرمندوں کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج کا دن عظیم دن ہے، اور آج کا دن بڑا دن ہے، اور آج کا دن اس بی بی کی رحلت کا دن ہے جس نے اپنے آپ کو حسین ابن علی پر فدا کر دیا۔ آج کا دن جناب ام رباب کی وفات کا دن ہے۔ وہ ام رباب جس بی بی نے خود کو اس طرح سے نثار کیا، اس طرح سے قربان کیا، میں حیران ہوتا ہوں۔ خود امام حسین کی مناجات میں یہ جملہ موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، پروردگار میری زندگی میں وہ دن نہ لے کے آنا کہ حسین زندہ رہ جائے اور حسین کی زندگی میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو۔ کیا کردار ہے میرے عزیزوں، یہ جو قرآن مجید کا تصور خاندان جو قرآن نے پیش کیا، اس کا بارز ترین اور اتم ترین مصداق اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے تو وہ رشتہ خود جناب امام حسین اور جناب ام رباب کا تھا۔ عجیب رشتہ تھا اور عجیب محبت تھی۔ یہ امام حسین کی مناجات کا جملہ، اور میں نے جناب ام رباب وہ ہستی جن کا آج روز وفات ہے، اور میں نے پڑھا ہے، میں نے مسلسل مقتل کی اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھا، کوئی ایک بی بی بھی شام سے پلٹنے کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ کوئی ایک بی بی بھی شام سے واپس آنے کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جب واپس مدینہ پلٹ کر آئی ہیں تو ساری زندگی دھوپ میں بیٹھ کر گزار دی۔ کیا محبت ہے امام حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ روز عاشور جب 11 محرم کو یہ اسیروں کا بیویوں کا قافلہ چلا اور ایک مرتبہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس طرح سے خود ابن زیاد نے محسوس کیا کہ برابر ایک خاتون ہے جو سر امام حسین کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہی ہے۔ مسلسل جناب ام رباب امام حسین کے سر اقدس کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جب دیکھا برابر بہت دیر گزر گئی، یہ بی بی پلکیں نہیں جھپک رہی ہیں، یہ بی بی برابر حسین ابن علی کے سر کو دیکھ رہی ہیں، تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا یہ کون خاتون ہے، یہ کون خاتون ہے جو مسلسل حسین کے سر کو دیکھے جا رہی ہے؟ تو مشیر نے بتایا یہ حسین ابن علی کی زوجہ ہیں جن کا نام ام رباب ہے۔ جیسے بتایا گیا کیا محبت ہے، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اچھا اگر یہ اتنی شوق سے اپنے شوہر کا سر دیکھ رہی ہیں تو سر حسین نیزے سے اتارو اور اس خاتون کے سپورٹ کرو۔ میں نے پڑھا کئی
किताबों में पढ़ा, जैसे ही सर इमाम हुसैन जनाब उम्मे रुबाब के पास आया, सीने से लगाया और फिर वो हालत थी, वो गिरिया कि बहुत देर तक बीबी गिरिया करती रही, सीने से लगाए रखा, यहां तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा इस सर को वापस किया जाए, लेकिन बीबी अब वापस नहीं कर रही है। कैसे आका हुसैन के सर को वापस करें? एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों से कहा ताजियाने बरसाओ ताकि ये खातून सर हुसैन छोड़ दे। इतने ताजियाने मारे गए, जनाब उम्मे रुबाब लहू लुहान हो गई। इसके बावजूद सर हुसैन इब्ने अली वापस नहीं। एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद परेशान हुआ, कहने लगा ऐ अली बिन हुसैन इस खातून से कहिए ये सर वापस करें। और जब इमाम सज्जाद ने फरमाया तब इस बीबी ने सर हुसैन वापस किया। ये आशिक हुसैन जनाब उम्मे रुबाम जिसने दो गौहर दिए, एक का नाम सकीना है, एक का नाम अली असगर है, आए आज इस बीबी का शुक्रिया अदा करें, आज इस बीबी का शुक्रिया अदा करें, आज इस बीबी को पुरसा पेश करें। आज आका हुसैन को आपकी वफादार ज़ौजा जनाब बीबी उम्मे रुबाब का पुरसा पेश करते हैं। दो गौहर थे, नस्ल खत्म हो गई है। बहुत सारी बीबियां हैं जिनकी नस्ल करबला में खत्म हुई है, इनमें से एक उम्मे रुबाब है, एक बेटी जो शाम में थक के सो गई है। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कल पूरी रिवायत नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज चूंकि बीबी उम्मे रुबाब का रोज़े विसाल है, मेरा जी चाहता है आज वो रिवायत थोड़ी और आगे बढ़ाऊं जिसे मैंने कल छोड़ दिया था, और फिर दो जुमले जनाब अली असगर से मुतल्लिक अर्ज करूं। एक मर्तबा मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था, सानिए ज़हरा जब आई देखा झाड़ी की ओट में एक बीबी बैठी है और जनाब सकीना उस बीबी की गोद में सर रखकर सो रही है। सानिए ज़हरा आगे बढ़ी और पूछा जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है, फिर आप इस बच्ची से इतनी मोहब्बत क्यों कर रही हैं? और ये बच्ची तो 11 मुहर्रम से नहीं सोई, फिर आपकी गोद में कैसे सो गई है? एक मर्तबा बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया ज़ैनब पहचानो ये कौन है? ये मादर गिरामी हुसैन इब्ने अली है। अब जहां मैंने रिवायत छोड़ दी थी मुझे हिम्मत नहीं पड़ती है और मैंने बहुत कम इस रिवायत को मुकम्मल किया है, लेकिन दिन ऐसा है कि मेरा जी चाह रहा है मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं। एक मर्तबा जनाब सानिए ज़हरा ने जनाब सकीना को उठाया, वापस आई और वापस आने के बाद कहा शिमर मैंने तुझसे कहा था हमारी बच्ची गिर जाएगी, तूने मेरी बात को अहमियत न दी, हमारी बच्ची गिर गई, अब मैं इस बच्ची को अकेले सवार नहीं होने दूं, अब मैं इस बच्ची को अकेले सवार नहीं होने दूंगी। एक मर्तबा शिमर का ना अली की बेटी, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बच्ची किसी और के साथ सवार हो सके, ये बच्ची बहरहाल शाम तक अकेले सफर करेगी। कहा हमारी बच्ची गिर जाएगी, कहा ना अली की बेटी अब की दफा ऐसा इंतजाम करूंगा आपकी बच्ची शाम पहुंचने से पहले नहीं गिरेगी। सुन सकेंगे इस सकी ने क्या किया है। मेरे अजीजों, मोहसिन अमीन अल आमली ने आयान शिया में शाम के एक मुज्तहिद का तारुफ कराया है जिनका नाम है इब्राहिम दमश्की। ये इब्राहिम दमश्की जिनका ताल्लुक शाम से था, इनकी दो बेटियां थी, बारिशें हो रही थी, मुसलसल बारिशें हो रही थी शाम में, यहां तक कि इब्राहिम दमश्की की एक बेटी ने ख्वाब देखा, कहा बाबा मैंने रात इमाम हुसैन की दुख्तर जनाब सकीना को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझसे कहा है कि अपने बाबा इब्राहिम से कहो बारिशों की वजह से मेरी कब्र में पानी जा रहा है, उस बाबा से कहिए मेरी कब्र की मरम्मत करवा दे। लेकिन जब बेटी ने बाप से ख्वाब बयान किया तो जनाब इब्राहिम दमश्की ने कहा बेटी आपका वहम है, आप ऐसे ना कहें, वो नबी ज़ादी है, वो हुसैन की दुख्तर है, उनकी कब्र खोदना बेअदबी है, मैं ये जसारत नहीं कर सकता। यहां तक कि दूसरे दिन दूसरी रात दूसरी बेटी ने ख्वाब देखा, जब उसने भी बाबा को बयान किया तो बाप ने मना कर दिया, क्योंकि कल जब बहन ख्वाब बयान कर रही थी आप भी सुन रही थी, आपको भी यही ख्याल फिर ख्वाब की सूरत में आया, किसी और से जिक्र ना कीजिएगा। यहां तक कि तीसरी रात जब खुद इब्राहिम दमश्की सोए तो वही ख्वाब देखा जनाब सकीना को। बीबी ने फरमाया इब्राहिम दमश्की मैं बराबर 2 रातों से तुम्हारी बेटियों के जरिए तुम तक ये पैगाम पहुंचा रही थी, लेकिन तूने मेरी बात को अहमियत न दी। इब्राहिम बारिशों की वजह से मेरी कब्र में पानी जा रहा है, मेरी कब्र की मरम्मत करवा दो। एक मर्तबा इब्राहिम दमश्की उठे, फिर फजर का इंतजार किया और फिर अपने अजीजों को बुलाया, मोमिनीन को बुलाया, बाज़ उलमा को बुलाया, महल्ले की खवातीन को बुलाया, अपने घर की ज़ौजा को, बेटियों को बुलाया, कब्रिस्तान की तरफ चले। अब जब कब्र सकीना को खोदना शुरू किया, मट्टी हटाते हटाते
مٹی ہٹاتے ہٹاتے جیسے ہی قبر کے پتھر ظاہر ہوئے، ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے کہا یہ نبی زادی کی قبر ہے، اب کوئی یہاں کھڑا نہ رہے، اب قبر کے پتھر خواتین ہٹائیں گی۔ سارے مرد پیچھے ہٹے، سارے مرد پیچھے ہٹے اور اب خواتین آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک ایک پتھر اٹھانا شروع کیا، اور جب پتھر اٹھائے ایک مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ابراہیم دمشقی کی زوجہ، ان کی بیٹیاں، باقی خواتین سر و سینہ پیٹتے ہوئے واپس آئیں، اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے کہا بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا، بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو کفن دیا گیا، لیکن ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا۔ میرے عزیزو، جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میں سوچنا شروع ہوا، بی بی کے کان آپ کے دور چھینے گئے، آپ کو تماچے مارے گئے، آپ کے دامن کو آگ لگی، لیکن بی بی کا کرتا کیسے خون آلود ہوا؟ یہاں تک کہ ریاض القدس کی وہ روایت جسے میں نے کل شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا، جب یہ روایت میں نے پڑھی تب میں سمجھا یہ بی بی کا کرتا، بی بی کا لباس کیسے خون آلود ہوا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جناب سکینہ کو لے کر آئیں، کہا یہ بچی اب گر جائے گی، اسی میں خود اپنے ساتھ سوار کروں گی۔ شمر نے کہا ایسے ممکن نہیں ہے، بی بی نے کہا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی۔ شمر کہنے لگا نا علی کی بیٹی اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، سخت مرحلہ ہے، ہمت نہیں پڑتی ہے، لیکن اشارے میں بات عرض کر کے مجلس تمام کر دوں، یہاں تک کہ اس سخی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا، پھر رسیوں کے ساتھ باندھنا شروع کیا۔ اب جو اونٹوں کو دوڑایا بی بی کے جسم سے خون جاری ہوا، اب جب شام پہنچ کر رسیوں کو کھولا گیا حسین کی بیٹی لہو لہان ہو چکی تھی۔ پروردگار بحق امام حسین ہماری عبادت قبول فرما، پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے دے، آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔